تو یہ جو جلسے ہیں ان کا نئی حکومت پہ کیا امپیکٹ ہے، اور آج وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیوں کیا، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ۔ خواجہ صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے جلسے ہیں، ان جلسوں میں جو نعرہ لگ رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، کوئی دباؤ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں ہے دباؤ میر صاحب۔ یہ جلسے انہوں نے 2013 میں اچھے بڑے بھرپور جلسے کیے تھے، اور 2013 کا الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جلسے پہ ضرور آتے ہیں لوگ، جلسے پہ لوگ عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کے بھی جلسوں پہ بڑی دنیا جاتی تھی، لیکن ووٹ جو ہے وہ پاکستان کو ملا تھا۔ وہ عطا اللہ تو شاہ آپ کے خیال میں عمران خان آج کے عطا اللہ شاہ بخاری ہیں؟ نہیں، میں عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، آپ بھی جانتے ہیں، ہاں میں بھی نہیں، جانتا ہوں۔ لیکن یہ بات یہ تو بندہ دروغ گو ہے، یہ نوسر بازی نہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات آپ کی جو ہے اس کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے جلسے بہت بڑے ہوتے تھے لیکن ووٹ نہیں ملتے تھے۔ ووٹ نہیں ملتے تھے، ہاں، ووٹ قائد اعظم کو ملتے تھے۔ ووٹ قائد اعظم کو ملتے تھے۔ اچھا، اب تو آپ کو کوئی دباؤ محسوس نہیں قطعی ہوتا؟ طور پہ کوئی دباؤ، لیکن یہ تو آپ مانیں نا کہ جو الحمدللہ۔ غیر ملکی سازش کا جو بیانیہ ہے عمران خان کا، اس کا کوئی ابھی تک آپ کو ٹھوس جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، میں میر صاحب جواب کیا، وہ کل 2 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی امریکہ سے، ان کی ایک الہان عمر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی ممبر ہے، ان کے ساتھ کچھ اور امریکی عہدیدار بھی تھے، وہ عمران خان صاحب کو بھی ملے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب جو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے پریزیڈنٹ صاحب، ان کو بھی ملے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اگر یاد ہوگا کہ آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن والے کیوں ملتے ہیں اور امریکہ ان کو کیوں ملتا ہے، ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے کہ فلاں ملا، فلاں ملا، اور کچھ صحافیوں کا بھی کہا کہ وہ بھی ملتے ہیں، صحافیوں کو وہ بھی ملتے ہیں۔ تو یہ 1.5 مہینے پہلے ان کو objection تھی اس چیز پہ، اب وہ مل رہے ہیں ان کو، نہ صرف وہ مل رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی مل رہے ہیں، وہ بھی ان کی پارٹی کے ہیں۔ ان کا کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے کوئی حلف کے معاملے پہ، کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے حلف کے معاملے پہ، وہ اپنے عہدے کی بھی توہین کر رہے ہیں جس عہدے پہ فائز ہیں۔ خیر، میرا مطلب اپنے ہر بندے کی اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان کو کن عہدے پہ فائز کر دے۔ دوسری جو بات جو کل کی ہے وہ فواد چودھری صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے نکالا گیا۔ آپ کو میرا خیال ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور انہوں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر خراب نہ ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ لیٹر گیٹ، یہ خط، یہ کیبل، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ سارے کا سارا جو ہے پول کھل گیا ہے کہ یہ جس طرح وہ کیا انہوں نے امر بالمعروف کی کا بھی ایک نعرہ لگایا تھا، وہ تحلیل ہو گیا فضا میں۔ تو آپ کے خیال میں فواد چودھری صاحب نے درست کہا ہے؟ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب اندرون خانہ شخص ہیں ان کے، تو انہوں نے جو بات کہی ہوگی وہ کسی علم کے بنا پہ کہی گی، میں کون ہوتا ہوں اس پہ کمنٹ کرنے والا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جب سے آپ کی کابینہ سامنے آئی ہے، آپ کے علاوہ دیگر وزراء نے حلف وغیرہ اٹھایا، تو ایک امید تھی کہ اس سے بڑی سٹیبلٹی آئے گی، لیکن اس کے بعد سے ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، وہ اوپر بھی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی سٹیبلٹی کے آثار پیدا ہوں گے۔ وہ گیا ہے مفتاح اسماعیل گئے ہیں IMF کو ملنے، کوئی جو بھی ان سے بات چیت ہوگی اس کا ڈیفینیٹلی کوئی اثر جو ہے ہماری اکانومی پہ ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھا رسپانس جو ہے اپنے دوست ممالک سے مل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے، اور کل جو بریفنگ ہوئی ہے کیبنٹ کو، ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ واقعی گمبھیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کھنڈرات چھوڑ کے گئے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے 4 سال میں جو ہے 3.5 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہماری اکانومی کا۔ ہم نے پبلش بھی کیا ہے کہ اوپننگ بیلنس کیا تھے، ہم نے کیا چھوڑا تھا اور ان کے اوپننگ بیلنس کیا تھے، اور اب ان کے کلوزنگ بیلنس کیا ہے اور ہمارے اوپننگ بیلنس کیا ہے، تمام فگرز ہم نے دی ہیں اس میں، وہ بڑی کلیئرٹی سے کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا حشر کیا ہے 3.5 سوائے اپوزیشن کے پیچھے، اپوزیشن کو گالیاں دینے کے،
ایک بندہ obsessed جو ہے وہ کیا کیا جائے میں اس طرح کے شخص جو ہے بدقسمتی ہوتی ہے قوم کی جب وہ مسلط ہو جائیں، غلط فیصلے ہو جائیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا دباؤ ہو یا کسی کی چیز کا کوئی پریشر۔ اچھا، لیکن ہم کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ حکومت کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں پراپر مشاورت نہیں ہو رہی۔ طارق فاطمی صاحب کو معاون خصوصی لگایا گیا فورن افیئرس کا، تھوڑی دیر بعد ان کو وہاں سے واپس بلا لیا گیا۔ نہیں، میرا خیال ہے انہیں معاون خصوصی میں جو میرا علم ہے، میں کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے ان کو معاون خصوصی لگایا گیا ہے، ان کو محکمہ کو نہیں دیا گیا۔ پہلے سنا یہی تھا کہ ان کو فورن افیئرس میں لگایا گیا، پھر پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تو ان کو واپس بلا لیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ویسے بھی وہاں پہ منسٹر بھی ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں، تو یہ ٹرپلیکیٹ جو ہے ویسے بھی مناسب نہیں۔ تو آپ کے خیال میں ان کو معاون خصوصی ہی لگایا گیا؟ جی، معاون خصوصی لگایا، میرا ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اچھا، اب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ جس طرح کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب تھے تو اس لیے ہماری حکومت چلے گی، تو اب وہی فواد چودھری صاحب کے آپ بیانات دیکھیں، ٹویٹس دیکھیں، تو وہ نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کوئی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنی آسان بات نہیں ہے، اختلافات ہمیں بھی ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں ماضی کے اندر جو ہے۔ وہ انہوں نے آپ کی پرانی 2006 کی میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، بالکل کی ہیں۔ اس وقت ایک فوجی عامر تھا تو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، میں نے جو ملٹری انٹرونشن کے خلاف تقریریں کی ہیں، اور میرا آج بھی اس بات پہ بالکل بڑا قوی یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ تمام ادارے جو ہیں، تمام ادارے جس میں فوج بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، وہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ سارے کے سارے ادارے جو ہے اپنے اپنے آئینی حدود اور قیود میں رہیں۔ تو وہ میری تقریریں انہیں پہ بیسڈ ہے۔ وہ بے شک جو مرضی کہتے رہیں، میں اگر ان کو میرے ڈیفنس منسٹر ہونے پہ اعتراض ہے تو جمہوری حق ہے، ان کو ضرور اعتراض کریں۔ اب خیر صاحب میرے بیانات کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کون سا اپنے بیانات سے مکر رہا ہوں؟ اچھا، آپ اپنے بیانات پہ قائم ہیں پچھلے؟ دیکھیں، میں ایک اصولی بات کرتا ہوں کہ کوئی ادارہ جو ہے نا، وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے تجاوز کر کے دوسرے ادارے کی حدود میں نہ کریں۔ جنرل مشرف نے کو کیا ہوا تھا، 8-9 سال 10 سال وہ حکمران رہے، ہم ان کی اپوزیشن تھے، ہمارا حق بنتا تھا، وہ سیاست میں حصہ لے رہے تھے یونیفارم پہن کے، وہ ایک سیاسی عہدے کے اوپر فائز تھے، تو ہمارا حق بنتا تھا ان پہ کرٹیسائز کرنے کا، اور ہم نے کیا، بھرپور کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے، بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو یہاں پہ پتہ ہے کہ ابھی تک بہت سے جو عہدے ہیں ان کی ابھی تک تقسیم پہ کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ یہ ساری سلوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جہاں پہ اتنی پارٹیوں کی کولیشن بنے، وہاں پہ اختلافات اس قسم کے منظر عام پہ آنے یا ابھرنے جو ہے وہ بڑی ایک فطری سی بات ہے۔ کوئی ہم جو ہے ایک پارٹی کے پرچم تلے تو نہیں ہے نا، ہم 10 11 12 پارٹی ہیں جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی۔ 8-10 دن کی بات ہے، کل میٹنگ بھی ہو گئی ہے، ہماری کابینہ کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے، اس میں ایک بڑی اچھی فضا تھی، ایک وار کیبنٹ کی صورتحال تھی وہاں پہ کہ ہم نے ایک جنگی کابینہ یا معاشی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اپنی معاشی حالات بہتر کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے، ہمیں پوری امید ہے۔ کم از کم یہ جو سلائڈ ڈاؤن ورڈ جو ہے اس کو ضرور ہم روک لیں گے۔ لیکن اس دن آپ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسائل کا حل فوری الیکشن ہے۔ میں اب بھی یہ مینٹین کرتا ہوں کہ الیکشن جو ہے جتنی بھی جلدی کولیشن کروا لے وہ بہتر ہوگا۔ عوام جو ہے جو فیصلہ کرتی ہیں، خلق خدا کے فیصلے جو ہے نا، اگر وہ انڈیپینڈنٹلی بغیر انٹرفیئرنس کے ان کو کرنے دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ غلط نہیں ہوتے۔ اس پہ ذرا اسد عمر صاحب کی ایک بات سن لیتے ہیں، انہوں نے تو کی ہے۔ معیشت کے فیصلے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہفتوں چلے گی کہ مہینے چلے گی؟ اب وہ IMF نے مطالبے شروع کر دیے ہیں کہ عوام کو جو عمران خان نے ریلیف دی تھی اس ریلیف کو ختم کیا جائے۔ امپورٹڈ حکومت جو ہماری ہے، اگر یہ واقعی میں ملک کا درد رکھتی ہے تو اس غیر یقینی صورتحال میں ان کو پتا ہے کہ نہ یہ معیشت سنبھالی جا سکتی ہے، نہ یہ ملک سنبھالا جا سکتا ہے۔ کوئی غیر جمہوری اگر آپ راستہ جو ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے
اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، الیکشن اس کا واحد حل ہے. تو آپ کی اور اسد عمر کی رائے تو بالکل ایک ہے. دیکھیے میں الیکشن کے بارے میں سیاستدانوں کو کبھی بھی اس سے احتراز جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً لیکن ایک موقع ہمیں ملا ہے اور ہم اگر اس کو پرفارم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اگر کوئی کرائسس ہوتی ہے تو اس میں الیکشن اس کا حل ضرور ہوتا ہے. اگر اسد عمر اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کراؤ فوری الیکشن کراؤ، اس کا مطلب یہ ہے یہ خود کیوں نہیں الیکشن کرا دیا انہوں نے جب یہ حکومت میں تھے؟ اگر فوری الیکشن ہی حل ہے. اسمبلی تو توڑی تھی نا. نہیں، اسمبلی انہوں نے توڑی تو اس وقت توڑی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے موو کر دیا. اس سے پہلے ان کے پاس یہ جو اوپینین دے رہے ہیں، یہ کیوں نہیں انہوں نے الیکشن کروائے پہلے؟ یہ آپ کا ایک ویلڈ کوشچن ہے، لیکن کیوں نہیں کروائے؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو بڑا یقین ہے کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم سویپ کر جائیں گے؟ صحیح، یہ 2013 میں بھی ان کو غلط فہمی تھی. یہ لاہور سے جو ہے وہ تقریباً 6 سیٹیں لے رہے تھے، ان کو ایک بھی نہ ملی. الیکشن ہوئے 2013 میں، جو 2013 میں بھی ان کے بہت بڑے جلسے تھے. میرا خیال ہے کہ اب تو بڑا بیگیج ہے عمران خان صاحب کے پاس، وہ خاصا بیگیج کیری کر رہے ہیں، مہنگائی کا بیگیج کر رہے ہیں. لیکن لوگ بھول گئے نا، مہنگائی آئی ایم ایف سب بھول گئے. جب پرچی ڈالیں گے یاد رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں. اچھا، ہاں یاد رکھیں گے. لیکن آپ بھی ذرا سنیں نا، آپ نے جو آئی ایم ایف کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا، سنیں جی. آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں، پاکستان کو نہ بیچیں. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خالد صاحب، عمران خان نے پاکستان کو بیچ دیا. میں بالکل اس کو مینٹین کرتا ہوں. جو میں نے بات کی وہ صحیح بات کی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا اسٹیٹ بینک کے بارے میں اور دوسرے ایگریمنٹ کیے وہ غلط کیے، بالکل غلط کیے. اسٹیٹ بینک کا جو لا ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی اس کو ریورس کرنا چاہیے. میں اس تو آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہیں گے کہ اس کو ریورس کریں؟ جی بالکل کہوں گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو ریورس کریں. نہیں، آئی ایم ایف ہمارے اسٹیٹ بینک دیکھیں، آئی ایم ایف کے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے میری بات سنیں. آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا تھا. ساگڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے، ہم نے وہ معاہدہ پورا کیا اور ان سے جان بھی چھڑائی. اب دوبارہ ہم ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں نا اس وقت آئی ایم ایف کے چنگل میں. اب ہم نے وہاں سے نکلنا ہے. لیکن جو انہوں نے معاہدہ کیا میں نے اس کے اوپر یہ الفاظ استعمال کیے اور میں ان الفاظ پہ بالکل قائم ہوں. اچھا، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری اکنامک جو ہے سوورنٹی جو ہے وہ عمران خان نے کمپرومائز کی. یہ ان لوگوں نے جو ہے آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر امریکہ کا بہت انفلوئنس ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ان کے شیئرز جو ہیں سب سے زیادہ ان کی دنیا میں ان کے شیئرز ہیں آئی ایم ایف کے اندر. ان کے آگے ہماری جو سوورنٹی ہے یا ہماری خود مختاری ہے عمران خان نے بیچی. ہمارا جو بینک آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل کے اس وقت آئی ایم ایف میں چلا گیا ہوا ہے. ہم اس کو ضرور ریورس کریں گے، ضرور ریورس کریں گے ان چیزوں کو جو ہے. اور پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے اس کو ری اسٹیبلش کریں گے. اور اسٹیٹ بینک کا جو کنٹرول ہے مانیٹری پالیسی میں اس کا بالکل انڈیپینڈنٹ کنٹرول ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ ریٹائر ہو رہا ہے. ریٹائر ہو رہے ہیں رضا باقر صاحب، ریٹائر ہو جائیں. ان کو آپ دوبارہ ریٹین نہیں کریں گے؟ نہیں ریٹین کریں گے. اچھا، اب خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ گئے تھے وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف کے ساتھ شمالی وزیرستان گئے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا ابھی بھی پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، مغربی سرحدیں اور مشرقی سرحدیں، تھریٹ ایک ہی جیسا ہے یا بدل چکا ہے؟ یہ سچویشن جو ہے میر صاحب پہلے سے امپرووڈ ہے، خاصی جو ہے امپروو ہوئی ہے سچویشن. ہمیں وہاں پہ جو ہمارے نئے اضلاع شامل ہوئے ہیں کے پی میں، وہ ان کو انٹیگریٹ کرنے کا معاملہ جو ہے نا وہ ابھی پوری طرح انٹیگریٹ قانونی طور پہ آئینی طور پہ تو ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اکنامکلی انٹیگریٹ نہیں ہوئے، سوشلی انٹیگریٹ نہیں ہوئے. پھر یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے. ان کا انٹیگریٹ کرنا جو ہے نا بہت بڑا ایک کام ہے. اور وہ ایک دفعہ انٹیگریٹ ہو جائیں تو یہ ہماری سرحدیں جو ہے خود بخود جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی. لوگوں کو جب احساس ہو جائے گا کہ ہم پاکستان کا باقاعدہ حصہ ہیں اور ہمیں پاکستان کے باقی علاقوں کی طرح جو ہے یہاں پہ فیسلٹیز مل رہی ہیں
اور ہمیں صحت اور جو ہے تعلیم کی سہولتیں ان کا آج مین ڈیمانڈ جو ہے جرگے میں یہاں شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ڈیمانڈ جو ہے یونیورسٹی کی ہے، ہاسپٹل کی ہے، اسکولوں کی ہے، بچیوں کے اسکولوں کی ہے. یہ مین ان کی یہ ڈیمانڈس. وہ جو پچھلے دنوں افغانستان میں جو آئی ڈی پیز پہ بمباری ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں ہوا؟ اس کا ذکر جو ہے ادھر انہوں نے جرگے میں انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہمیں سیکیورٹی بریفنگ جو ہے انہوں نے دیا. لیکن آپ حساب لگائیں کہ ہماری کتنی جو ہے اس میں قربانیوں کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو کور ہے پشاور بیس جو ہماری کور ہے اس میں اس دہشت گردی کی جنگ جو ہم نے لڑی ہے اس میں 5000 ہمارے 5100 بچے شہید ہوئے ہیں فوجی. جو ہمارے وہاں پہ میزبان تھے ہمارے یونٹ جو ڈیو جو ہے بیرن شاہ میں، ان کے 1200 بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہماری ہزاروں شہادتیں ہیں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری جنگ ہی نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی. دیکھیں ہم نے جنگ جو ہے وہ جنگ کس طرح ہمارے گلے میں پڑی، یہ تو بات جو ہے کہیں 79 میں شروع ہوئی یا 80 میں. لیکن آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ جنگ اب ہماری ہے. دیکھیں اب تو یہ جنگ ہماری کبھی بھی نہیں تھی. میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ جنگ جو ہے ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، لیکن دہشت گردی جب ہماری دہلیز سے اندر آ گئی جنرل مشرف کے زمانے میں، جب ہم نے دوبارہ 9/11 کے بعد جس میں شمولیت اختیار کی، تو وہ تو ہمارے کوچہ اور بازاروں میں جنگ آ گئی نا. پھر جو ہے اس جنگ کو وائنڈ اپ کرتے کرتے جو ہے یہ ہمارے بچے جو ہے یہ فوجی جوان جو ہے آفسرز جو ہیں یہ پرسوں ترسوں بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، لگاتار شہادتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری ایک قربانیوں کی داستان ہے. خصوصاً وہ جو عمران خان صاحب نے افغانستان کی جو طالبان حکومت کے بارے میں جو پالیسی بنائی تھی وہی پالیسی چلے گی یا کوئی نئی پالیسی بنائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو حکومت وہاں پہ ہے، اگر وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایک ہمسائے کی حیثیت سے، ٹی ٹی پی کو وہ نہیں شیلٹر دیتے تو یا ٹی ٹی کو نہیں انکریج کرتے یا ان کی سرزمین سے ہمارے پورے اٹیک نہیں ہوتے، تو ہم بڑے اچھے ہمسایوں کی طرح افغانستان اور پاکستان دونوں برادر ملک ہیں، ہم رہ سکتے ہیں. لیکن جب تک وہاں پہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو وہ تو، اور ہمارے نوجوان جو ہے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آفسر شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کابل اور اسلام آباد میں تعلقات کی جو ہے نارمل لانے میں جو کوششیں ہیں وہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی ممکن ہے اور کب تک ممکن ہے؟ یہ ممکن ضرور ہے. میں تو اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ میرا لیڈر آئے گا، واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، لیکن وہ مناسب وقت کا جو ہے وہ اس کا مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس پہ کوئی پارٹی میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی میر صاحب ابھی تک جو ہے کوئی ان کا ٹائم جو ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد آئیں گے وہ صحیح نہیں کہہ رہے. چلیں عید تو کل کی بات ہے، یہ 10-12 دن میں عید آنے والی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے اگر وہ عید کے فوراً بعد آ جائے. میں تو لیکن پارٹی میں ابھی اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پارٹی میں اس میں کوئی بات نہیں ہوئی. یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی پارٹی کرے گی کہ میاں صاحب کا آنے کا مناسب وقت کیا ہے. لیکن اگر وہ آ جائیں تو میں ذاتی طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ عید کے فوراً بعد آ جائیں، اور ان کے آنے سے جو ہے وہ بڑی تقویت پہنچے گی. بڑی مسکراہٹ پھیل گئی ہے آپ کے چہرے پہ. واقعی مسکراہٹ پھیلی ہے. مجھے خوشی ہے آپ نے جو مجھے بات بتائی ہے کہ عید کے بعد وہ آ رہے ہیں. آپ بڑے ویل انفارمڈ آپ کے کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ بڑے ویل انفارمڈ صحافی ہیں. نہیں بھائی صاحب آپ کے کچھ لوگوں نے کہا ہے. نہیں اگر وہ میرے کچھ لوگوں کو جو پتہ ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر مجھے آپ کے ذریعے انفارمیشن مل رہی ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے نا انفارمیشن میں ڈال دیا.